نیازی صاحب، اس کے گھر کے آگے تالا لگا ہے۔ یہ بات بتاتے منشی کا لہجہ پھر دھیما تھا۔ وجہ سلیم نیازی کا سخت رد عمل تھا۔ وہی ہوا، سلیم نیازی اس کی بات سن کر غصے میں آیا تھا۔ کیا مطلب تالا لگا ہے؟ تم نے کہا تھا آدمیوں کی 24 گھنٹے نظر ہے اس گھر پر۔ کہاں گئے ہیں گھر کو تالا لگا کر وہ لوگ؟ انہیں نہیں معلوم۔ منشی کے بعد وہ مشکل نکلی۔ انہیں نہیں معلوم تو کسے معلوم ہے؟ سلیم نیازی نے اسے بات بھی پوری کرنے نہیں دی۔ وہ دراصل کل جب وہ لوگ کھانا کھانے گئے بیچ ہی سب معاملہ ہوا ہوگا۔ انہیں پتہ نہیں چلا سکا اس بارے میں۔ وہ رک رک کر بتانے لگا۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسی نو سکھیوں والی باتیں کر رہے ہو منشی کہ جیسے پہلے کبھی ایسے کام نہیں کیے۔ تالا کل کا لگا ہے اور یہ بات مجھے تم اب بتا رہے ہو؟ سلیم نیازی کو لگا وہ پاگل ہو جائے گا۔ جی، کیونکہ کل سے کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ اب ساتھ والے گھر سے معلوم کیا ہے تو پتہ لگا کہ وہ لوگ کل کسی فوتگی پر گئے ہیں۔ اس کی بات پر سلیم نیازی کو خود پر قابو پانا انتہائی مشکل لگا۔ اس کا دل کیا ان بھاڑے پر رکھے آدمیوں کو گولی سے اڑا دے جن کی وجہ سے یہ سب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکلا تھا۔ میری بات سنو منشی، اپنی خیریت چاہتے ہو تو اب میرے سامنے اس وقت آنا جب فارا تمہارے ساتھ ہو۔ دانت پر دانت جما کر بولتا وہ اپنے غصے پر قابو کیے تھا۔ نیازی نے فون رکھ دیا۔ منشی فارا کے گھر کے پاس خود اس معاملے کو دیکھنے گیا تھا، جبکہ سلیم نیازی وہاں تھا جہاں انہوں نے رہائش اختیار کی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ فون پھر بجا۔ سلیم نیازی نے نمبر دیکھا تو لاہور کے جانے والے کا تھا۔ کہاں ہو تم؟ پتہ بھی ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سلام کے بعد وہ سیدھا مدعے کی بات پر آتے ہوئے بولا۔ جانتا ہوں، منشی نے بتایا تھا، لیکن میں اس کا حل نکال لوں گا۔ یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ سلیم نیازی نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ وہ پورا اعتماد تھا۔ وہاں بیٹھ کر تم یہ سب کہہ سکتے ہو، ایک بار یہاں آ کر حالات کا جائزہ لوگے تو معلوم ہوگا۔ دوست کی ہنوز بوئے رائے تھی۔ 10 دن ہوئے ہیں مجھے یہاں آئے۔ ان 10 دنوں میں کون سی ایسی بات ہو گئی ہے میرے پیچھے کہ حالات بے قابو ہو گئے ہیں؟ مجھے معلوم ہے یہ سب میرے حریفوں کی سازشیں ہیں۔ ان سے میری کامیابی برداشت نہیں ہو رہی۔ سلیم نیازی کو جو لگا اس کا اظہار بھی کر دیا۔ تو تم آ رہے ہو پھر؟ دیکھتا ہوں 1-2 دن میں۔ تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ بعد میں مت کہنا کہ تمہیں آگاہ نہیں کیا۔ دوست نے گہری سانس بھر کر فون رکھ دیا۔ سلیم نیازی نے اب بھی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ لی تھی۔ اسے اس وقت صرف فارا کا خیال تنگ کر رہا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی اور کیسے؟ باقی کے معاملات حل کرنے میں تو وہ ماہر تھا۔ پولیس سے کافی بار بچ نکلا تھا، بہت سے مقدمے بھی چل رہے تھے۔ اب بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا۔ لیکن اس وقت سب سے اہم کام فارا کو حاصل کرنا تھا۔ فارا ایک بار پھر سے بچ نکلی تھی۔ یہ چوٹ اس کی مردانگی پر پڑی تھی۔ ایک لڑکی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اسے بے وقوف بنا گئی تھی، جانے کہاں غائب ہوئی تھی۔ لیکن اس سب میں وہ نہیں جانتا تھا کہ جب انسان کو شکست ملنی ہو وہ اس کی سب سمجھ بوجھ اور پلاننگ کے بعد بھی مل کر ہی رہتی ہے۔ اور تجربہ سلیم نیازی کو خاصے دھماکے دار انداز میں ہونے والا تھا۔ طارق صاحب کا فون فہیم بھائی کو آیا اور انہوں نے شال کی مادگی کے متعلق خاصے خوش بھرے انداز میں بتایا۔ وہ اتنے خوش تھے کہ ان سے رہا ہی نہیں گیا۔ فہیم بیٹا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ایک بار پھر ممنون بھرے لہجے میں کہا۔ پلیز انکل، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اشال سمجھدار ہے، بس ذرا سا گائیڈ کیا اسے، شکر ہے وہ سمجھ گئی۔ فہیم بھائی سادہ لہجے میں بولے۔ اشال کا اتنی جلدی مان جانا خود ان کے لیے بھی حیران کن تھا۔ ان کے مطابق تو ابھی اشال کو اور سمجھانا پڑتا۔ آپ لڑکے کے متعلق سب چھان بین کر چکے ہیں نا؟ ہاں، بے فکر ہو جاؤ، سب معلومات کروا چکا ہوں۔ وہ تو کافی بار کہہ چکے ہیں، میں اشال کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کل فون کروں گا ان کو، پھر دیکھتے ہیں، آگے اللہ بہتر کرے۔ طارق صاحب مطمئن تھے تو فہیم بھائی کی کچھ ٹینشن کم ہوئی۔ اب بس اماں مان جائیں، باقی تو سب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اب آپ کی باری ہے۔ طارق صاحب نے فون رکھا تو فہیم بھائی نے دل ہی دل میں سوچا۔ انہیں لگا جیسے اماں کا ماننا آسان ہو جائے گا۔ اشال اور اماں دونوں ایک دوسرے کے سہارے بیٹھی تھیں۔ اشال تو نکل گئی، اب صرف اماں تھیں، اور اماں کس کے سہارے رہتی؟ ایک طرح سے اس معاملے میں اب وہ اکیلی تھیں۔ کچھ فہیم بھائی بھی وقتاً فوقتاً بریفنگ کر رہے تھے، جس کا ابھی تو کوئی رزلٹ نہیں آیا تھا، لیکن کیا پتہ اچھا رزلٹ آ جائے۔ ہمیں شاید اچھے کی امید کرنی چاہیے، ہے نا؟ گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی۔ فارا ٹی وی آن کیے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز تھی۔ کافی دیر چینل سرچنگ کے بعد کون سے چینل پر سٹاپ کیا اسے خود نہیں معلوم تھا۔ فصل اس دوران کافی بار کھانے کا پوچھنے آیا۔ فارا نے ہر بار منع کر دیا، جبکہ بھوک لگ رہی تھی، لیکن بس یوں ہی ناراضگی کے طور پر۔ فرحات ابھی تک گھر نہ آیا تھا۔ فارا کو کنودگی ہونے لگی۔ رات کو بے آرام نیند آئی تھی تو آنکھیں جلدی بند ہو رہی تھیں، یا شاید کرنے کو کچھ نہیں تھا اس لیے سستی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر گاڑی کے ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ ٹی وی کی آواز ہلکی تھی، جس وجہ سے فارا بھی آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ فرحات آ گیا تھا۔ اس کی حالت پھر عجیب ہونے لگی۔ خود کو اتنا سمجھانے کے باوجود پھر دل بےہنگم سا ہونے لگا تھا۔ فرحات کا سامنا کرنے سے فارا کو عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اس جھجک میں لاج تھی، شرم تھی۔ خود کو پڑھائی گئی سب پٹیاں بیکار جاتی لگیں۔
السلام علیکم۔ فرحاد نے داخلی دروازہ عبور کرتے ہی بلند آواز میں سلام کیا۔ اس کے آواز پر فضل باہر آیا اور اس کے ہاتھ سے سامان پکڑنے لگا۔ کھلے دروازے سے وہ سب دیکھ سکتی تھی، لیکن فارا نے اس کی طرف نظر نہ کی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ چکی تھی۔ شاپر کی آواز سے لگ رہا تھا وہ کافی سارا سامان لایا تھا۔ اسے کمرے میں رکھ دینا۔ اس نے فضل کو سامان کے متعلق ہدایات دی تو وہ سر ہلاتا سامان لیے چلا گیا۔ فرحاد فارا کو دیکھ کر اسی طرف آیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ فارا کچھ نہ بولی، بلکہ سامنے ٹی وی پر نظریں جمائے لا تعلق سی رہی۔ دل دگنی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ فرحاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ فارا کی نظریں خود بخود جھکی تھیں۔ اسے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن خود پر قابو پانا تھا۔ کچھ نہیں۔ اس نے بمشکل ہمت کر کے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹانے کی ہمت جٹائی تھی۔ اس کا ہاتھ ہٹا کر اس سے کچھ فاصلہ بناتے دور ہو بیٹھی۔ انداز محتاط سا تھا۔ فرحاد نے خاموشی سے اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ کھانا کھا لیا؟ فرحاد کی نظریں اسی پر جمی تھی جو پھر سے ٹی وی پر نظریں جمائی تھی۔ کھا لیا۔ فارا نے جھوٹ بولا کہ شاید اب وہ مزید سوال نہ کرے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ کیا کھایا؟ فرحاد اطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جو پکا تھا۔ وہ اسی انداز پر ٹی وی پر نظریں جمائے بولی۔ کیا پکا تھا؟ جتنے انہماک سے وہ خود کو ٹی وی کی جانب متوجہ ظاہر کر رہی تھی، فرحاد اتنی انہماک سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ جو کھایا؟ فارا کو اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی۔ ہاں ہاں، جھوٹی، بتایا مجھے فضل نے، تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کہکا لگا کر اٹھا اور فارا کا قائم کردہ فاصلہ ختم کر گیا۔ اس کے نزدیک ہوتا پھر سے اس کا چہرہ اپنے جانب کیا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ فرحاد کو اس کا انداز اچھا لگ رہا تھا۔ جھچکا سا اس سے نظریں چراتی وہ دل کے قریب لگ رہی تھی۔ دل اسے مزید ستانے کو ہمک رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ فارا نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے پر سے ہٹانا چاہا۔ کیوں؟ فرحاد کے کیوں میں دنیا بھر کی حیرانی تھی۔ فارا کا دل کیا اس کے سر کے بال نوچ لے۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ کچھ بولے بغیر وہ اٹھ کر جانے لگی، لیکن فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن کھانے سے کوئی ناراضگی نہیں چلے گی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑے خود آگے ہوا وہ اس کے پیچھے واش بیسن کے قریب جا کر رکا اور نلکا کھول کر اس کے ہاتھ دھونے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فارا اس کی حالت پر جذبہ سے ہوتے اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ فرحاد کچھ کہے بغیر خاموشی سے لگا رہا۔ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے ہینڈ واش لیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو دھو کر ہی چھوڑا۔ آخر میں اس نے گیلا ہاتھ کر کے اس کے منہ پر پھیر دیا، جیسے چھوٹے بچوں کے منہ پر پھیرتے ہیں۔ پاگل ہو گئے ہو؟ فارا کو یہ سب بہت عجیب لگا۔ وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اگر تم نے آرام سے کھانا نہ کھایا نا، تو بالکل اسی طرح میں کھانا بھی کھلا سکتا ہوں۔ فرحاد اپنے ہاتھ دھوتا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد فارا نے دوپٹہ چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ فرحاد کی آنکھوں میں مقناطیسی چمک جیسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی، یا شاید فارا کو ہی یہ لگا تھا۔ فارا کو نظریں چنانی ہی پڑیں۔ اس کے محتاط رویے پر فرحاد کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی تھی۔ فارا وہاں سے پلٹ گئی۔ کیا ہے؟ دوپہر کو کتنا کچھ سوچا تھا، مجھے اس پر کتنا غصہ تھا، اسے یہ بات کہنی ہے، یہ کہنا ہے، لیکن اب جیسے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس سے پوچھنے کو۔ یہ مجھ پر اتنا حاوی کیوں ہو جاتا ہے؟ فارا خود اپنے آپ سے الجھنے ہی لگی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ مجھے خود کو کمزور نہیں کرنا۔ میں اتنی کمزور بھی نہیں ہوں۔ میں بہت مضبوط ہوں۔ ہاں، میں بہت مضبوط ہوں۔ وہ خود میں ہی الجھی تھی کہ اتنے میں فرحاد اس کے پاس آ کر اس کے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ فارا حیران کھڑی اپنے دوپٹے کو تولیے کی جگہ استعمال ہوتے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس تو اور کپڑے بھی نہیں تھے، دوپٹہ گیلا ہو چکا تھا۔ فرحاد نے اس کا حیران چہرہ دیکھا تھا۔ چلو، کھانا تیار ہے۔ اس کے دوپٹے کو اس کے کندھے پر ڈالتا اس کے حیرانگی میں مزید اضافہ کرتا۔ اب کی بار اس نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، بلکہ اس کی کمر پر بڑی بے تکلفی سے اپنا بازو حمایل کرتا ہوا لے جانے لگا۔ فارا کو حیا آنے لگی۔ میں چلی جاؤں گی خود ہی، وہ اس کی نثار سے نکلتے ہوئے بولی۔ تو میں کون سے تمہیں اٹھا کر لے کے جا رہا ہوں؟ فرحاد نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اب کے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ کتنا پر اعتماد تھا۔ تم بار بار کیوں ہاتھ پکڑ رہے ہو؟ فارا چڑھ گئی۔ کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، فرحاد بنا کسی جھجک کے بولا تھا۔ فارا کو آگے سمجھ نہ آئی کیا کہے، صرف یہ ہنکارا بھر کے رہ گئی۔ یہ مت کرو، اچھا؟ فرحاد اس کے دونوں گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی چٹکیاں بنا کر اسے کھینچتا ہوا بولا۔ گال کھینچنے میں فارا کو درد محسوس ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ فارا کو لگا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ دل تو بہت کچھ کرنے کو چاہ رہا ہے، لیکن ابھی کھانے کا وقت ہے۔ فرحاد شرارت سے اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جانے لگا۔ فرحاد کی شخصیت اس وقت اتنی محصور کن تھی کہ فارا کو لگا جیسے وہ اندر ہی اندر اسے جکڑی جا رہی ہے۔ فرحاد کا انداز، اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے بیچ برا وقت کبھی آیا ہی نہیں تھا۔
مرد جب اپنی عورت کے ساتھ رشتے کو خوبصورتی کے ساتھ نبھاتا ہے تو اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ اس کے حصار میں جکڑی گئی ہے اور کئی صدیاں بھی بیت جائیں۔ وہ اس پہلے اور انوکھے احساس کو دوبارہ کبھی چاہے بھی تو محسوس نہیں کر سکتی۔ یہ پہلا احساس انمول ہوتا ہے، کسی مرد کی خالص محبت ملنے جیسا انمول۔ فارا اسی احساس کے زیر اثر تھی۔ ابھی بہت سی باتیں ڈھکی چھپی تھیں، بہت سے معاملات التوا کا شکار تھے۔ فارا کے لیے آگے کی زندگی ایک سوالیہ نشان تھی، لیکن فرحاد کی قربت اسے اس انوکھے احساس سے باور کروا رہی تھی۔ وہ جتنا بھی اس سے روٹھے اور ناراض رہے، بدگمان ہو، بحیثیت شوہر وہ اسے عزیز تر تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اب بھی ٹیبل کے پاس جا کر فرحاد نے پہلے اس کی کرسی پیچھے کی، وہ بیٹھی تو پھر وہ اپنی کرسی پر بیٹھا۔ پہلے اس نے اس کو کھانا نکال کر دیا، پھر اپنے لیے نکالا۔ مرد کے لیے عورت کو خریدنا کتنا آسان ہوتا ہے نا۔ مرد کے ایسے چھوٹے سے پیار بھرے انداز میں جس میں عزت ہو، محبت ہو، خیال ہو، پر وہ بک جاتی ہے۔ اور یہ بات بولی لگانے والا مرد کبھی نہیں جان سکتا، یہ بات صرف عزت دینے والا مرد جان سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ اسے کھانا نہ کھاتے دیکھ کر فرحاد نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، فارا نے دھیمے سے کہا اور کھانا کھانے لگی۔ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ فرحاد نے اس کی پسند جاننی چاہی۔ کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرتے۔ یہ جملہ بے اختیار فارا کی زبان سے پھسلا تھا۔ چلو بعد میں کر لیں گے، پوری رات بڑی ہے۔ فرحاد کا لہجہ اور انداز دونوں زمائنی تھے۔ فارا کے حلق میں نوالا پھنسا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ خاموشی سے جا کر پھر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کر لیا۔ چائے پیو گی یا کافی؟ فرحاد لاؤنج کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ فضل، میرے لیے کافی اور فارا کے لیے ایک کپ دودھ لے آنا، وہ کہتا ہوا اندر آ گیا۔ اس بار فارا جان بوجھ کر 1 سیٹر صوفے پر بیٹھی تھی تاکہ فرحاد اس کے ساتھ نہ بیٹھ سکے۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہا ہوں، فرحاد نیم درازہ ہوتا ہوا بولا۔ رخ فارا کی جانب تھا۔ اس کی بات پر فارا کچھ نہ بولی، ایسے ظاہر کیا جس سے سنا ہی نہ ہو۔ تم اتنی شانت کیسے ہو؟ مطلب ایک رات میں اتنی بدل گئی؟ فرحاد شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر رات والی بات کی کہ اس کے تاثرات دیکھ سکے، لیکن فارا اس کی اس بات پر اس سے بالکل رخ موڑ گئی۔ بدتمیز، جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے، بالکل تمیز نہیں ہے اسے۔ رخ موڑ کر فارا دل ہی دل میں بول رہی تھی۔ اچھا یار، آج تو چینج کیے بنا ہی کھانا کھا لیا، میں چینج کر کے آتا ہوں، تب تک کافی بھی آ جائے گی۔ اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ ہوتے دیکھ وہ گہری سانس بھرتا باہر نکل گیا۔ فارا نے جاتے ہوئے فرحاد کی پشت کو گھورا تھا۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ غصہ فرحاد کے سامنے دب رہا تھا، باہر ہی نہیں نکل رہا تھا۔ فارا نے بے دلی سے ریموٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور سیدھی ہو بیٹھی۔ مردوں کے لیے ہر چیز آسان ہوتی ہے، پہلے ٹھکرا دینا پھر اپنا لینا، اور اس سب میں عورت کیسی ہو جاتی ہے؟ بے بس، لاچار۔ پہلے اس کے ٹھکرانے پر ہوتی ہے، پھر جب وہ محبت دیتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب بھول جاتی ہے۔ کیوں ہے ایسا عورت کا دل؟ وہ کیوں مرد کی طرح ہی بے مروت اور کٹور نہیں ہو پاتی؟ کیوں؟ اور میں خود بھی تو اسی احساس سے گزر رہی ہوں۔ میرا اندر اس کی محبت، اس کا خیال کرنے کا انداز جیسے اپنی جڑیں گاڑ رہا ہے، جیسے کہ اس نے کبھی دکھ نہ دیا ہو۔ کیا کروں میں؟ سب نظر انداز کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ اسے سزا دینا خود کو سزا دینے کو مترادف لگ رہا ہے، اور یہ سب مجھے کمزور کر رہا ہے۔ میں یہ سب نہیں چاہتی، میں خوش ہونا چاہتی ہوں دل سے۔ وہ ایسے ایک دم میرے لیے ممکن کیوں نہیں ہے؟ میں چاہ کر بھی بھول کر یہ سب نہیں کر سکتی۔ فارا کو سوچیں گھیرنے لگیں جو ذہنی انتشار کا باعث بننے لگیں۔ دل و دماغ میں تھما اضطراب بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب فضل دودھ اور کافی کے مگ ٹیبل پر رکھ کر گیا، تب تک فارا کی حالت متفرق سوچوں کے زیر اثر بہت حد تک بدل چکی تھی۔ اس کے کچھ سیکنڈ بعد ہی فرحاد بھی چینج کر کے آ گیا۔ وہ فل بلیک نائٹ سوٹ میں ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں اچھا لگ رہا تھا۔ فارا نے لاتعلق سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کے دیکھنے پر فرحاد نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ انداز دوستانہ تھا، لیکن وہ نظریں موڑ چکی تھی۔ یہ تمہارے لیے کپڑے لایا ہوں، دیکھ لو، اور اوپر کمرے میں بھی پڑے ہیں۔ وہ اس کے پاؤں کے پاس شاپنگ بیگ رکھتا ہوا بولا۔ بیگ رکھنے کے بعد اپنا کافی کا کپ اٹھاتا ہوا وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ سائز دیکھ لو، میڈیم ہے، کھلے ہی ہوں گے۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ ویسے مجھے تنگ کپڑے اچھے نہیں لگتے، وہ اور کہہ رہا تھا۔ کیا وہ سوچ رہا ہے کہ سب اتنی آسانی سے ٹھیک ہو گیا ہے؟ کیا سب اتنی آسانی سے ٹھیک ہو جانا چاہیے؟ اس کے انداز پر فارا کے اندر میں چلتی سوچوں کو اور راہ ملی تھی، اور یہ آخری سوچ بہت زوردار انداز میں حاوی ہوئی تھی۔ ہاں، سب اتنی جلدی آسانی سے ٹھیک ہو بھی جاتا اگر یہ صرف محبت میں ہوئی کوئی لڑائی والی ناراضگی ہوتی، لیکن نہیں، یہ سب اتنی آسانی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ سب الجھنیں ایک رات سے نہیں سلجھ سکتی تھیں، سب شکایتیں، سب اذیتیں اتنی آسانی سے بھولنے والی نہیں تھیں، اور یہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ فارا اس کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھی اور لاؤنج سے باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فرحاد اسے باہر جاتے دیکھتا بولا، لیکن وہ اس کے سوال کا انسا نہ کر کے وہ باہر لان میں چلی گئی۔
کیا ہوا؟ وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ فارا نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور واک کرنے لگی۔ فرحاد کھڑا اسے چکر لگاتے دیکھنے لگا۔ وہ واپس گیا اور اپنا کافی کا مگ پکڑے دوبارہ آیا۔ فارا بینچ پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ فرحاد بھی اس کے ساتھ جا بیٹھا۔ تمہیں بتانے سے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ تم سمجھو گے نہیں۔ تم صرف اپنی مرضی ہی کرو گے جو تمہیں آتا ہے۔ وہ دوسری سمت چہرہ موڑے بولی۔ لہجے میں تلخی اور بے بسی کا عنصر تھا۔ فرحاد کا اطمینان بھرا انداز فارا کو ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ بھی صحیح کہا تم نے، لیکن فرحاد کنجر چکا کر کچھ اور کہنے لگا کہ فارا کو اس کی بات پر اتنا غصہ آیا اور اس کی بات کاٹ گئی۔ تمہیں اپنے کسی عمل پر کوئی شرمندگی نہیں ہے؟ فارا کی ساری جھجک غائب ہو چکی تھی۔ خوشکن جذبات منتشر سوچوں کے زیر اثر بھگ سے اڑ چکے تھے۔ وہ اس کی جانب دیکھتی پوچھ رہی تھی، کس عمل پر؟ فرحاد پرسکون سا سوالیہ انداز اپنا کر بولا۔ بولو بھی۔ فارا لب بھینچے اس کو گھور رہی تھی جب وہ دوبارہ بولا، لیکن فارا نے کچھ کہے بغیر چہرہ دوسری سمت موڑ لیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ ابھی تو ٹھیک تھی تم۔ فرحاد کافی کا کپ نیچے رکھ چکا تھا۔ کیونکہ میں پاگل ہوں، میں اسی لیے ایسے کر رہی ہوں۔ فارا کی بے بسی غصے کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اسے فرحاد پر غصہ آ رہا تھا جو اپنی مرضی کر کے پرسکون تھا اور خوش بھی، لیکن وہ کیوں اتنی پرسکون اور خوش ہو پا رہی تھی؟ وہ وقت اور لمحے کتنی ہی خوشکن اور خوبصورت ہی کیوں نہ ہوں، لیکن زندگی کی باقی تلخ حقیقتیں تو اپنی جگہ جوں کی توں قائم تھیں، جو نہ تو اسے پوری طرح سے خوش ہونے دے رہی تھی نہ غمگین۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت میں گھر چکی تھی۔ اچھا ریلیکس، پرسکون رہو۔ فرحاد نے اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگانا چاہا۔ وہ کسی حد تک اس کی الجھن کو سمجھ رہا تھا، لیکن فارا نے فوری خود کو اس کے حصار سے دور کیا۔ بس یہی حربہ ہوتا ہے تم مردوں کے پاس، اگر عورت ویسے نہیں مانتی تو اس کو یوں بے بس کر دو۔ فارا کے اندر کی تلخی کو جیسے راستہ مل چکا تھا۔ اس کا اشارہ بیتی رات کی جانب تھا۔ اس کی بات اور لہجے کی تلخی فرحاد کو سنجیدہ کر گئی۔ وہ اس کی بات کا پس منظر بھی سمجھ گیا تھا۔ جو تم کہہ رہی ہو اس میں اور محبت میں بہت فرق ہوتا ہے، فرحاد نے سنجیدگی اور متوازن لہجے میں جواب دیا۔ محبت کیسے ہوگی؟ محبت کیسے؟ مجھے تو ایک بار نہیں ہوئی پوری زندگی میں، اور تمہیں دوسری بار ہو گئی۔ فارا نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ آخر میں سر کو جھٹکا دے کر پھر سامنے دیکھنے لگی۔ فرحاد کچھ نہ بولا، خاموشی سے اسے دیکھنے لگا جو سامنے نظریں جمائی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی گزری کہ فارا کو اس کی خود پر جمی نظریں الجھانے لگیں۔ محبت جیسی ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی، اور تم سے ہی ہوئی۔ اس نے مضبوط گرفت سے فارا کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنے جانب موڑا تھا۔ فارا اس کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ دھیمے لہجے میں کہتا اسے یقین ہی تو دلا رہا تھا، لیکن اس وقت فارا کے لیے شاید ہی یقین ناکافی تھا۔ تم یوں ہی زبردستی کرتے ہو ہمیشہ۔ فارا کی تلخی فرحاد کے انداز پر دھیمی پڑی تھی۔ اس کی قربت میں لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا، اور یہی بات اسے بری لگی تھی۔ اپنا کمزور ہونا اسے چبھ رہا تھا۔ زبردستی؟ میں تمہارے معاملے میں بہت نرمی برتتا ہوں فارا، بہت زیادہ۔ وہ اسے باور کروانے والے انداز میں اس کے چہرے پر جھک کر بولا۔ تو احسان نہیں کرتے مجھ پر، زبردستی کا کوئی بھی حق نہیں رکھتے تم۔ فارا کو اس کے انداز میں دھونس کا عنصر زیادہ لگا تو بول پڑی۔ لہجہ پھر سے تلخ ہوا، ساتھ ہی بازو چھڑوا کر پیچھے ہوئی اور فاصلہ قائم کیا۔ اب تم غلط بات کر کے مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ فرحاد خود کو پرسکون رکھنا چاہتا تھا، لیکن فارا رہنے نہیں دے رہی تھی۔ کیا میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ ہر بار غلطی میری ہی ہے۔ خود کیا کرتے ہو دکھائی نہیں دیتا؟ کل کا مجھے اس گھر میں زبردستی قید کیا ہوا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میری غیر موجودگی میرے کردار پر کتنے برے طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں کیا، تم اپنی موج میں رہو۔ فارا کو اس کی بات جیسے کسی آگ کے شعلے سے چھو گئی تھی۔ اس کا لہجہ قابو کھو کر بلند ہوا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہاری عزت کی تمہاری کوئی پرواہ نہیں؟ فرحاد نے اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس وقت کچھ سمجھنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں، وہ بلا جھجک فوری بولی۔ تو لگتا رہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ ان سب باتوں سے جذباتی ہو کر غصے میں اگر تمہیں گھر جانے دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ فرحاد سکون سے بولتا اٹھا اور اس کا بھی بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ اب چلو اندر، کافی ہو گیا۔ اس نے بازو چھوڑ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جیسے قید کیا تھا۔ تمہیں میری فیلنگ سمجھنی چاہیے فرحاد۔ فارا کے لہجے میں بے بسی گھلی تھی۔ اس کی باتوں پر فرحاد رکا، اسے اپنے سامنے کیا۔ تمہاری فیلنگز یہ ہیں کہ میں تمہارے ساتھ فیئر نہیں ہوں، تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، یا یہ سب میرے وقتی جذبات ہیں؟
اس کے اتنے صحیح اندازے پر فارا کی نظریں جھک گئی تھیں، چہرے کے تاثرات میں رنجیدگی گھلی تھی۔ اس کی خاموشی پر فرحاد نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر جا کر سیڑھیوں کی جانب جانے لگا، اوپر کمرے میں جانے کے لیے۔ فارا بے جان سے اس کے پیچھے چلتی رہی، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، اور جب تک وہ کمرے میں پہنچی آنسو گال پر بہہ چکے تھے۔ فرحاد دروازہ بند کر کے پلٹا تو وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ فرحاد نے اس کے آنسو صاف کرنا چاہے، لیکن فارا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تو ایسے بھی حل نہیں ہوتے جیسے تم کر رہے ہو، وہ غصے اور دکھ سے کہتی صوفے پر جا بیٹھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ فرحاد کو اس کا پھر سے ہاتھ جھٹکنا اچھا تو نہ لگا، لیکن ضبط کر گیا۔ میں کیا چاہتی ہوں تم کر دو گے، ہر طرح سے تو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ فارا نے اس کے زخمی انداز میں اسے دیکھا تھا۔ اب تم علیحدگی اور یہاں سے جانے کی بات کرو گی تو وہ تو نہیں ہو سکتا، فرحاد نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے باور کرایا اور پلٹ کر اپنا موبائل اٹھانے لگا۔ اچھا، اگر تم اس رشتے کو آگے لے کر چلنا نہیں چاہتے تو کیا تم میرے لیے اس رشتے کو نبھاتے؟ کبھی نہیں، تم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ اگر کرنا ہوتا تو سالوں پہلے اپنے بابا کی بات کو اگر مانا تھا تو پورا بھی کر کے دکھاتے، مجھے گھر سے نہ نکالتے۔ اس وقت سوچا تھا کہ کہاں جاؤں گی، کیسے رہوں گی۔ اب محبت ہو گئی ہے تو بھی اپنی مرضی کر رہے ہو، نہ ہوتی تو طلاق دیتے نا، اور مجھ سے توقع کر رہے ہو کہ میں سب بھول جاؤں اور تمہاری محبت کو قبول کر لوں۔ بھولنا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور اس سب میں کہاں ہوں فرحاد ملک؟ ہر جگہ تم اور تمہاری مرضی۔ فرحاد کا عجیب تحکم بھرا انداز فارا کو آگ لگا گیا۔ وہ بھپر کر اٹھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولی، تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے یہ سب تم نہیں چاہتی ہو۔ کیا اس رشتے سے تمہارے جذبات منسلک نہیں ہیں؟ فرحاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ جذبات منسلک ہیں یا نہیں یہ بات کی بات ہے، تم نے مجھے اس گھر میں زبردستی قید کیا اور اپنی من مانی کی۔ میں اس رشتے کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کر سکتی، میں خوش نہیں ہوں۔ فارا کی ذہنی الجھنوں نے اسے از حد تھکا دیا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور اس سب نے اسے الگ ہی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اوپر سے فرحاد کا حق جتاتا انداز، وہ کیسے سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ اتنے آرام سے ٹھیک ہو جائے گا اور فارا اس سب کو اتنے آرام سے قبول کر لے گی۔ اور تمہاری خوشی مجھ سے الگ ہونے میں ہے؟ فرحاد نے اس کی بات پر لب بھیج کر پوچھا۔ اس کی بات پر اس کی جانب دیکھتی فارا اس کو کوئی جواب نہ دے سکی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ وہ خود بھی اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن یہ سب بھی اتنی آسانی سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اب جواب دو، فرحاد اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتا درست لہجے میں بولا۔ فارا کہنا چاہتی تھی ہاں، لیکن کہہ نہ پائی، اور اپنی یہی بے بسی اسے رلا رہی تھی۔ اس پل اسے لگا فرحاد جیت چکا ہے، سالوں پہلے بھی اور اب بھی۔ تم جواب دیے بغیر نہیں جاؤ گی۔ جواب دیے بغیر ہی وہ پلٹنے لگی جب فرحاد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ انداز سخت تھا، فرحاد جانتا تھا وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور وہی اس کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا، پیار سے نہیں تو زبردستی ہی سے ہی۔ لیکن اس وقت دونوں اپنے جذبات کے ہاتھوں اتنے بے بس تھے کہ بات بنتی تو کیا، بگڑ ہی رہی تھی۔ تمہاری مردانہ انا کے لیے سب تسکین کا باعث ہے نا کہ جس لڑکی کو کوئی پوچھنے والا نہیں وہ تمہاری محتاج ہے، جسے ٹکرایا، جس کی تذلیل کی، وہی لاچار بنی تمہارے رحم و کرم پر ہے۔ فرحاد کے لہجے میں رچی درستگی کو فارا نے اور ہی انداز میں محسوس کیا، جس کے نتیجے میں وہ بالکل الٹ جواب دی گئی۔ لہجے میں تلخی تھی، غصے سے اپنا بازو چھڑاتی وہ خود اذیتی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی بات پر فرحاد کا دماغ آؤٹ ہوا تھا۔ اتنی پیار، توجہ اور محبت کے بعد یہ الفاظ سننے کو ملے تھے۔ اس پر فرحاد کو خود پر ضبط کرنا انتہائی مشکل لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں صرف اس لیے کر رہا ہوں؟ الفاظ کو چبا کر بولتا وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ ہاں، فارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اشال کے لیے مجھے چھوڑا تھا، اتنے سالوں میں اس کے ساتھ تعلق کس نہج پر تھا میں نہیں جانتی، لیکن اگر تم اپنی محبت میں اتنے ہی گھرے ہوتے تو۔ وہ آنسو پہنچتی بول رہی تھی۔ بس ایک لفظ بھی نہیں۔ فرحاد کی اونچی آواز پر فارا کے الفاظ سہم کر دم توڑ گئے۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نا، مت کرو، میں تمہیں اب کوئی وضاحت نہیں دوں گا۔ جب تمہیں مجھ سے رشتہ نہیں رکھنا تو سب بے معنی ہے۔ فرحاد کے لب و لہجے سے ظاہر تھا وہ کس قدر ضبط کیے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں وضاحت دینے کو فرحاد ملک، نکاح کے وقت بھی تم مجھے اس رشتے کی حیثیت بتا چکے تھے، یاد نہیں؟ تم نے کہا تھا تم اشال سے ہی شادی کرو گے۔ اس کی بات پر بھی فارا بھی بنا جھجکے بولی تھی، لہجہ کرواہٹ سے بھلا تھا۔ سب یاد ہے مجھے، کچھ نہیں بھولا میں، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ صرف تم ہی ہو جس نے تکلیف برداشت کی، اذیت سے ہی۔ فرحاد نے خود کو بمشکل کوئی سخت بات کہنے سے روکا تھا۔ ہاں، اور اب تم کہو گے کہ ہر وقت اپنی تکلیفوں پر رونے کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں، جب سے تم ملو تم مجھے جان بوجھ کر ایسا محسوس کرواتے ہو، تمہیں خوشی ملتی ہے مجھے مجبور اور لاچار دیکھ کر۔ دونوں ایک دوسرے کو غصے سے دیکھتے ایسے لگے جیسے صدیوں سے خفا ہوں۔ اس کی بات نے فرحاد کو گویا جلتے انگاروں پر ڈال دیا تھا۔
ہاں، دنیا میں مجھے اور کوئی کام نہیں ہے صرف اس کے کہ تم کو جان بوجھ کر تنگ کروں، رلاؤں. پتہ نہیں تم کب ان باتوں سے نکلو گی. کب؟ فرحاد کو انتہا کا طیش آیا. وہ اس کو کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑتا ہوا بولا، بس ایک لفظ بھی نہیں اب. فارا اس کی حرکت پر غصے سے بھر کر پھر کچھ بولنے لگی کہ فرحاد نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا. بہت دماغ خراب کر دیا تم نے میرا، بس کرو. غصے کی شدت سے فرحاد کی دونوں بھویں ساتھ ملی تھیں. فارا نے اسے ماتھے پر پڑے بلوں کو ناگواری سے نظر ڈالتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کر غصے سے بول پڑی، اور تم نے جو میری زندگی خراب کر دی ہے وہ خوشیاں مناؤ کہ ابھی تو ساری زندگی گزارنی ہے تمہیں میرے ساتھ. تب کیا ہوگا؟ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ. تم انتہائی گھٹیا انسان ہو. اس سے بہتر ہے میں اسے پھر سے زور و شور سے شروع ہوتے دیکھ فرحاد بیزار ہوا تھا. ایک دم اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا اور اگلے ہی پل اس نے اس پر عمل کیا. فارا جو پورے جوش سے اپنی بات کر رہی تھی ششدر رہ گئی. فرحاد اس کو بازو سے پکڑ کر باتھ روم میں نہ صرف لا چکا تھا بلکہ اسے شاور کے نیچے کھڑا کر کے پانی بھی پورا کھول چکا تھا. کچھ سیکنڈ میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی. اسے کچھ لمحے یہ سب سمجھنے میں، اور جب سمجھ آیا تو اس نے پاس کھڑے فرحاد کو خون آشام نظروں سے دیکھا. دماغ کو پرسکون رکھو، فالتو کی سوچوں میں اپنا موڈ بھی خراب کیا اور میرا بھی. وہ اس کی نظروں کو نظر انداز کرتا بولا، اور اس کی بات پر فارا غصے کی شدت میں مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی. فالتو کی سوچیں. اسے پھر فرحاد کی بات چبھی تھی لیکن دانت بھینچ کر خود کو خاموشی رکھا اور اس سے رخ موڑ لیا. بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیا تھا. کپڑے لاتا ہوں، چینج کر لو. اسے پلٹتے دیکھ کر فرحاد کہتا ہوا باہر گیا اور شاپنگ بیگ سے ایک سوٹ نکال کر لایا. فارا اسی طرح کھڑی تھی. فرحاد کپڑے رکھ کر باہر نکل آیا اور دروازہ بند کر دیا. باہر آ کر اس نے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھایا اور بالکنی میں چلا گیا. یہ سب ہوگا وہ جانتا تھا. فارا اتنی آسانی سے نہیں مانے گی، یہ بھی جانتا تھا. وہ اس سب کے لیے تیار تھا، لیکن جانے کیوں اسے بھی غصہ آیا تھا. مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح تو معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. سگریٹ کا کش لیتے فرحاد نے خود کو باور کرایا. وہ دانستہ آدھے گھنٹے سے زیادہ بالکنی میں رہا تاکہ فارا بھی اس دوران کچھ ریلیکس ہو جائے. جب وہ کمرے میں گیا تو فارا صوفے پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی. کپڑے بدل چکی تھی، دوپٹہ سر پر پھیلا کر لیا ہوا تھا. فارا کا دل تو اس کمرے میں رکنے کا نہیں کر رہا تھا، لیکن پورا گھر خاموش پڑا تھا اور وہ دن میں دیکھ چکی تھی سب کمرے لاک تھے. اگر کوئی کمرہ کھلا ہوتا تو وہ وہیں چلی جاتی، لیکن اس وقت اسی کمرے میں رہنا اس کی مجبوری تھی. سوری فارا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. فرحاد نے سب پسے پشت کر کے صلاح کرنی چاہیے اور فارا کا موڈ بھی ٹھیک کرنا چاہا، لیکن فارا نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں اور نہ ہی جواب دیا. فرحاد کو بھی اس وقت زیادہ بات کرنا مناسب نہ لگا تو مزید کچھ کہے بنا اٹھ گیا. ابھی کچھ بھی کہنا بیکار تھا. وہ واش روم سے فریش ہو کر آیا اور کمرے کی لائٹس آف کر کے لیٹ گیا. فارا اسی طرح صوفے پر بیٹھی رہی. فرحاد نے بمشکل خود کو اسے کچھ کہنے سے روکا، لیکن زیادہ دیر رہ نہ پایا. لیٹ جاؤ، تھک جاؤ گی. فرحاد نے اسے پلٹ کر دیکھا لیکن فارا ٹچ سے مس نہ ہوئی. فارا. فرحاد کو اٹھنا ہی پڑا. وہ اس کے پاس صوفے پر آیا تھا. ناراضگی اپنی جگہ، صبح لڑ لینا، لیکن لڑنے کے لیے فریش ہونا بھی ضروری ہے. سوگی تو فریش ہوگی نا. فرحاد اپنی طرف سے معاملے کو اور بڑھانا نہیں چاہ رہا تھا، سو ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، لیکن فارا کو اس وقت اس کی ہر بات بری لگ رہی تھی. اس میں الٹا مطلب نظر آیا. ہاں میں لڑتی ہوں، بری ہوں. تم ٹھیک ہو، سب کچھ بہت اچھے سے ہینڈل کرنا جانتے ہو. فارا نے دل ہی دل میں سوچا. اس نے سوچ کیا تھا کہ وہ اب اس سے کوئی بات نہیں کرے گی. چلو اٹھو. اسے خاموش پا کر فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھانا چاہا. مجھے ہاتھ مت لگانا دوبارہ، سمجھے؟ تم جاؤ اپنی نیندیں پوری کرو اور ریلیکس رہو کہ مجھے زج کرنے کے نئے طریقے سوچو. میرے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے ہاتھ پکڑنے پر فارا پھٹ پڑی. اس کے انداز میں نفرت تھی. فرحاد کو اندازہ نہیں تھا کہ فارا اس قدر اس سے بدظن ہو جائے گی. اس کے لہجے میں تنفر، ناگواری، ناپسندیدگی کیا کچھ نہ تھا. فرحاد چاہتا تو اس پر زبردستی کر سکتا تھا، لیکن اس کا مزید نقصان ہوتا. فارا کچھ بھی سمجھنے کے موڈ میں نہ تھی، سو وہ خاموشی سے اٹھا اور جا کر لیٹ گیا. ساری رات فارا نے صوفے پر بیٹھ کر گزاری. خود تو بے آرام رہی، فرحاد بھی آرام دہ بستر پر بے آرام رہا. فہیم بھائی کی وقتاً فوقتاً کی گئی باتوں نے اماں جان پر کچھ اثر ہوا تھا یا نہیں یہ تو معلوم نہیں، لیکن طارق انکل کے فون نے انہیں ضرور دھچکا دیا تھا. اگلے دن وہ سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے. بھابھی بچوں میں مصروف تھیں. فہیم بھائی نے نیوز لگائی تھیں. اماں تصویر کر رہی تھی کہ ان کا فون بجا. ایک امید کے تحت انہوں نے نمبر دیکھا، شاید فرحاد کا ہو. جب سے گیا تھا اماں سے بات نہیں کی تھی اس نے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی فون کیا تھا. ماں ہو کر کیسے جھک جاتی، لیکن اندر بے چینی جو تھی. بیٹا جو کبھی لا تعلق نہیں ہوا تھا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتا تھا، اب ایسے ہو گیا تھا کہ کوئی پرواہ ہی نہیں، تو دل تو دکھنا تھا. میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ طارق انکل کا نمبر دیکھ کر انہوں نے بے دلی سے فون اٹھایا تھا. ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا.
میں ٹھیک ہوں. دراصل آپ سے بات کرنی تھی کہ اشال کے سلسلے میں کل لڑکے والوں کا ٹائم دیا ہے. اگر آپ آ جاتی تو مجھے آسانی ہوتی جاتی اور اشال بھی کچھ ریلیکس فیل کرتی. وہ کہہ کر سیدھی بات پر آئے تھے اور ان کی سیدھی بات اماں کو سمجھ آنے کے باوجود سمجھ نہ آئی. کس سلسلے میں؟ وہ الجھن سے بولیں. اشال کی شادی کے سلسلے میں. میرے دوست کے جاننے والے کا بیٹا ہے. آپ جانتی ہیں کہ پہلے ہی کافی وقت گزر چکا ہے. مزید دیر کرنا اب ہماری حماقت ہوگی. لڑکے کو دیکھا ہے میں نے اشال کے لیے. مناسب ہے. آگے اللہ سے بہتری کی امید ہے. انہوں نے مزید کھل کر وضاحت کی. تو پھر آپ آئیں گی نہ کل؟ ان کی کسی بات کا فرحت بیگم نے کوئی جواب نہ دیا تو انہیں خود ہی پوچھنا پڑا. فرحت بیگم پر تو کچھ اور ہی گزر رہی تھی. ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور آؤں گی. طارق صاحب کی سنجیدگی محسوس ہوتے ہی وہ بولی تھیں. چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ. خدا حافظ. فرحت بیگم نے بے جان ہاتھوں سے بند فون رکھا تھا. فہیم ساری بات سن رہا تھا اور اماں کے تاثرات سے اندازہ کر چکا تھا کہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن پھر بھی خود کو لاتعلقی ظاہر کیا. کیا ہوا اماں؟ خیریت؟ کس کا فون تھا؟ طارق کا. وہ کہہ کر خاموش ہو گئیں. کیا کہہ رہے تھے انکل؟ فہیم کو خود ہی پوچھنا پڑا. اب ان کے تاثرات سے تو بہت کچھ لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا سوچ رہی ہیں یہ بھی تو اندازہ کرنا تھا نا. اشال کی شادی کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے ہیں، اسی کے متعلق بات کر رہا تھا. کہہ رہا تھا کہ کل آ جاؤں اشال اور اسے ڈھارس ہوگی. وہ آہستہ سے بول رہی تھی جیسے اس بات کی امید نہ تھی. یہ تو بہت اچھی بات ہے اماں. یقین کریں اگر یہ کام ہو جائے تو ایک نادیدہ بوجھ. کیسا بوجھ؟ اماں کو ان کی بات اچھی نہ لگی. اماں جان، اشال کی شادی نہ ہونے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہم ہی ہیں. ہماری وجہ سے وہ اتنی دیر سے انتظار میں بیٹھی ہے. ایک لا حاصل انتظار جس میں کچھ حاصل نہیں ہونا. یہ ایک اچھا فیصلہ ہے ہم سب کے لیے. فہیم نے اس طرح بات کی کہ اماں کو زیادہ محسوس نہ ہو اور وہ بات بھی سمجھ جائیں. ہماری وجہ سے کیوں؟ اماں نے پھر اعتراض کیا. اور کس کی وجہ سے؟ فرحاد میرا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے نا. وہ تو کب کا منع کر چکا تھا. وہ تو بری ذمہ ہے. قصوروار تو ہم ہیں کہ اشال کو جھوٹی آس اور امیدوں پر بٹھائے رکھا. فہیم بھی آہستہ سے مدعے کی بات پر آتے ہوئے بولا. اس کی بات پر اماں خاموش رہ گئیں. بات جو سچ کی تھی اس نے. ویسے بھی بیٹوں کی اتنی تو چلتی تھی کہ ان کی سن لیتی تھیں. کوئی اور یہ بات کہتا تو کہہ کر جاتا کہاں. اب ہمیں بھی فرحاد کے بارے میں سوچنا چاہیے. فہیم بھائی نے کہتے ہوئے کن اکھیوں سے ماں کو دیکھا تھا. کیا سوچیں اس کے بارے میں؟ انہوں نے گھورا. اس کی خوشی کے بارے میں، اور اس کی خوشی فارا کے ساتھ ہے. فہیم بھائی بھی بات پوری کر گئے تھے. پھر اپنی خوشی ماں کے بغیر ہی پوری کرے. اس چڑیل کو میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی. اس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے خفا اس دنیا سے چلا گیا، بلکہ اس کی وجہ سے گیا. ہماری کسی سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے جب اسے پہلی نظر دیکھا تو مجھے تبھی یہ منحوس لگی تھی. میرا دل ہی نہیں مانا اسے اپنانے کو. اماں کے خیالات بالکل نہیں بدلے تھے. اماں جان، جو ہوا وہ بیتا کل تھا. باتیں کرنے کو بہت ہیں. بابا جان ہم سے خفا تھے اور یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ اپنے باپ کو اکیلا چھوڑا، ان کا ساتھ نہیں دیا. یہ پچھتاوا تو عمر بھر کا ہے، لیکن شاید فارا کو قبول کر کے کچھ مداوا ہو جائے. بابا ہم سے خفا نہ رہیں. شاید فرحاد بھی تو اسی پچھتاوے کو لے کر تھک چکا ہے. اب اسے مزید مت تھکائیں اماں. اس کی حالت سے ناواقف تو نہیں ہیں آپ. کتنی مشکل سے سنبھلا ہے، جانتی ہیں نا آپ. فہیم کی بات پر اماں کچھ نہ بولیں. میرا دل نہیں مانتا اس لڑکی کے لیے. کچھ دیر بعد وہ بیزار انداز میں کہہ رہی تھی. بیٹے کی باتیں دل کو بھی لگ رہی تھیں. اماں جان، ابھی فرحاد کے بارے میں سوچیں بس. باقی باتوں اور سوچوں کو جانے دیں. صرف سوچیں کہ فرحاد کی خوشی ہے. فہیم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا. دیکھتے ہیں. ابھی تو اس نے ماں کو فون تک نہ کیا جا کر. اب کہ انہوں نے لاپرواہ انداز میں کہہ کر موضوع بدلنا چاہا. باتوں نے کچھ تو اثر کیا تھا. فہیم ماں کے انداز کو جانتا تھا. اس سے پہلے کہ فہیم ماں کو کچھ کہتا، فرحت بیگم کا پھر فون بجا. انہوں نے بے دلی سے دیکھا تو واقعی فرحاد کا فون تھا. انہوں نے جلدی سے فون اٹھایا تھا. کیسی ہیں اماں؟ سلام کے بعد وہ بولا تو فرحت بیگم شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکیں. آ گئی ماں کی یاد؟ آپ بھولتی تو یاد آتی آپ کی. آپ تو ہمیشہ یاد رہتی ہیں. ان کے شکوے پر فرحاد نرمی سے بولا. ہاں، اس لیے ماں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے خفا ہو کر. وہ پھر خفگی سے بولی. فہیم ماں کی گفتگو سنتا رہا اور دیکھ رہا تھا کہ چہرہ تو بالکل ہی الگ کہانی سنا رہا تھا. خفا نہیں ہوں اور ہو بھی نہیں سکتا. آپ بتائیں، دوائیاں لے رہی ہیں نا؟ ہاں کھا رہی ہوں. تو ٹھیک ہے؟ کھانا ٹائم سے کھاتا ہے نا؟ اس کے محبت سے پوچھنے پر وہ بھی زیادہ دیر خفا نہ رہ سکیں. جی ٹھیک ہوں، ابھی ناشتہ کرنے لگا ہوں. آج لیٹ اٹھے ہو؟ اماں کی نظر گھڑی پر گئی تو صبح کے 10 بجانے والی تھی. جی بس رات نیند نہیں آئی تو صبح جا کر آنکھ لگی، اس لیے لیٹ اٹھا ہوں. وہ اماں کی بات پر وضاحت دیتے ہوئے بولیں.
نیند کیوں نہیں آئی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ آپ خفا تھی نا اس لیے۔ نہیں میں ناراض نہیں ہوں۔ چل ٹھیک ہے، ناشتہ کر لے اپنا، ٹھنڈا ہو جائے گا ورنہ۔ خیال رکھا کر اپنا۔ لاہور کب آئے گا؟ ان کا لہجہ اور نرم ہوا۔ کچھ دنوں تک آؤں گا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے اور دوائیوں کا ناغہ مت کریے گا۔ فکر مت کر، فہیم وقت سے کھلاتا ہے دوائی، کل ڈاکٹر کے پاس بھی لے گیا تھا، سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے اماں، اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا بیٹا تو بھی خیال رکھنا اپنا۔ اللہ حافظ۔ لیں، ختم ہو گئی ناراضگی؟ ان کے فون بند کرتے ہی فہیم شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ لو بھلا، ماں باپ اپنی اولاد سے بھلا کب خفا ہوتے ہیں؟ اماں نے بیٹے کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ جیسے ماں باپ نہیں ہوتے ایسے اولاد بھی نہیں ہوتی، فہیم نے مسکرا کر کہا تھا۔ ماں کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا، رونق واپس آ گئی تھی۔ فرحاد نے گہری سانس بھر کے فون رکھا تھا۔ فارا کا موڈ ہنوز آف تھا۔ ساری رات اس نے 2 سیٹر صوفے پر بسر کی تھی۔ فرحاد کی صبح کہیں جا کر آنکھ کھلی، پھر جب وہ اٹھا تو وقت 9 سے اوپر ہو چکا تھا۔ فارا کمرے میں نہیں تھی۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو وہ لان میں بیٹھی تھی۔ فرحاد اسے بلائے بغیر صرف دیکھ کر پلٹ آیا۔ فضل نے ناشتے کا پوچھا تو اس نے ناشتہ لگانے کو کہا۔ ساتھ اماں سے بات کی۔ فارا ابھی تک اندر نہ آئی تھی۔ فارا نے ناشتہ کیا؟ فرحاد نے فضل سے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے پوچھا تھا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، فضل نے بتایا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اسے کہیے ناشتہ لگ گیا ہے۔ فرحاد کے کہنے پر فضل باہر نکل گیا۔ فرحاد کو امید نہیں تھی کہ وہ آئے گی، لیکن کچھ دیر بعد فارا آ گئی۔ وہ اسے 2 کرسی چھوڑ کر بیٹھی تھی۔ فرحاد نے بھی کچھ نہ کہا کہ مبادہ وہ کھانا کھائے بغیر ہی نہ اٹھ جائے، تو خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے، فارا نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ فرحاد نے اس کی بات پر اسے دیکھا۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے جواب پر فارا نے لب بھینچے اور تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ بہت سے مسئلے ہیں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے یہاں۔ اس کے انداز میں ناگواری بھری تھی۔ کیوں ہو رہی ہے گھٹن؟ ہر چیز تمہاری مرضی پر ہے، جیسے چاہو استعمال کرو۔ فرحاد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ فرحاد پلیز، میرے ساتھ گھما پھرا کر بات مت کرو۔ مجھے یہاں نہیں رہنا کیونکہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، اور تمہیں زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ میری زندگی ہے اور فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ فارا نے اس کی آنکھوں میں دو بدو دیکھ کر کہا۔ فرحاد نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور ناشتہ ختم کرنے لگا۔ اس کے جواب نہ دینے پر فارا کو غصہ تو آیا، لیکن ضبط کر دی۔ وہ خود بھی اسے مزید سر کھپانے والی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن لگتا تھا بحث کیے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ وہ بھی خاموشی سے ناشتہ ختم کرنے لگی۔ فرحاد ناشتہ کر چکا تو اٹھا اور اوپر کمرے کی طرف جانے لگا۔ فارا اس کے لا تعلقی پر کڑ کر رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ناشتہ ختم کیا۔ کچھ دیر بعد فرحاد نیچے آیا تو فارا داخلی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ اسے بچ کے جانے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ فرحاد فارا کو راستے میں کھڑا دیکھ چکا تھا، لیکن نظر انداز کرتے ہوئے گزر گیا۔ فارا اسے پاس سے گزرتے دیکھ کر غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے بات کرنے سے بچ رہا تھا۔ جب تک وہ اس تک پہنچی، فرحاد گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ رفیق گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور گیٹ بھی کھل چکا تھا۔ فارا جو اس کے پیچھے گئی تھی، ناچار اسے رکنا پڑا۔ گاڑی باہر نکل چکی تھی۔ گیٹ بند ہو رہا تھا جب وہ تیزی سے گیٹ کی جانب گئی۔ ارادہ باہر نکلنے کا تھا، لیکن جانے کہاں سے شیرو آیا اور اسے دیکھ کر کھلانے لگا۔ فارا کے قدم وہیں تھمے۔ چوکیدار آرام سے گیٹ بند کر چکا تھا۔ اپنی ناکامی پر وہیں فارا کھڑی دانت پیستی رہ گئی، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ وہ سارا دن فارا کا جلتے بھنتے گزرا تھا۔ موبائل تو تھا، لیکن اس میں کس کو کال کرتی، کسے بلاتی، کوئی تھا ہی نہیں۔ فارا کو رونا آنے لگا۔ اسے فرحاد اس وقت ظالم اور انتہائی برا لگ رہا تھا، جو صرف اپنی مرضی کے مطابق سب فیصلے کر رہا تھا، اور فارا کو زبردستی ان فیصلوں پر عمل کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ اور اس ظالم اور جابر فرحاد سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات ٹھیک سے سو بھی نہ پائی تھی۔ دل کر رہا تھا ساری باتوں کو بھاڑ میں جھونک کر سکون کی نیند سے سوئے، اور تھک کر اس نے یہی کرنے کا سوچا۔ فضل اسے 4 سے 5 بار کھانے کا پوچھ کر جا چکا تھا۔ وہ منع کر دیتی تو وہ خاموشی سے چلا جاتا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتا۔ اس کے ہر آدھے گھنٹے بعد پوچھنے پر فارا کو تو لگ رہا تھا فضل کا بس چلتا تو اسے خود زبردستی کھانا کھلا دیتا۔ خیر، فارا کو بھی اپنی جلن نکالنے کا موقع مل ہی گیا۔ 5 بجے کا وقت تھا جب یہ آئیڈیا فارا کے دماغ میں آیا۔ وہ کچن میں گئی۔ فضل اسے دیکھ کر چونک گیا۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ اس نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ فارا نے اسے جواب دیے بغیر پہلے سارے کچن کا جائزہ لیا، پھر فریج کھولی۔ فضل خاموش ہو کر پھر سے اپنا کام کرنے لگا جو کر رہا تھا۔ کچن اور فریج کے جائزے کے بعد وہ پانی کی بوتل، دودھ کے ڈبے اور ڈھیر سارا پھل پلیٹ میں رکھ کے کچن سے نکلی۔ فضل کو حیران تو کر گئی، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا سوائے حیران ہونے کے۔ فارا چیزیں پکڑے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ آرام سے چیزیں ٹیبل پر رکھیں اور کمرے کو لاک لگایا۔
اب تمہیں مزہ چکھاؤں گی فرحاد ملک۔ دروازے کو لاک کے علاوہ اوپر بھی چٹکنی لگا دی تھی، وہ بھی لگائی۔ سیب کاٹ کر کھایا، ایک پیکٹ دودھ کے ڈبے کا پیا، جس کے بعد غنودگی سی آنے لگی تو آرام دہ بستر پر بڑے ریلیکس انداز میں ڈھیر ہوئی اور کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ سلیم نیازی صبح کی فلائٹ سے لاہور آ چکا تھا، اسے اپنی بات سے پیچھے ہٹنا ہی پڑا۔ وہ تو فارا کو ڈھونڈے بنا جانے کو بالکل راضی نہ تھا، لیکن رات بھر کی جدوجہد کے بعد اپنی تمام تر ریسورسز جو وہ استعمال کر سکتا تھا، اس کے بعد بھی اسے فارا کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اسے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ایک لڑکی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، وہ ایک دم سے ایسے کیسے غائب ہو سکتی ہے۔ لیکن جاننا پڑا، وجہ تھی سیاست میں کامیابی ملنا جتنا مشکل تھا، اتنا ہی مشکل اپنی کامیابی کو برقرار رکھنا بھی تھا، اور وہ اتنا پاگل نہیں تھا کہ اپنے سیاسی کیریئر میں ملنے والی اکلوتی اور پہلی کامیابی کو ضائع کر دے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وقت اس کے اتنے خلاف ہونے والا تھا کہ اس کا سیاسی کیریئر، جو ابھی پہلے پڑاؤ پر تھا، تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ منشی نے شکر کیا کہ اتنے دنوں میں کچھ تو نیازی صاحب نے عقل کو استعمال کیا ہے، ورنہ اس لڑکی کے پیچھے تو وہ سب کچھ داؤ پر لگائے بیٹھے تھے، خود بھی ڈوبنا تھا اور ساتھ انہیں بھی لے ڈوبنا تھا۔ اور ویسے بھی اسلام آباد والا پلان کچھ اتنا کامیاب نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ تو سلیم نیازی کو ہی معلوم تھا کہ ایک لڑکی جو پھر سے اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، کیسے اس کے اندر ایک جلتا الاؤ سلگا گئی تھی۔ سب کوشش بیکار جاتے دیکھ اس نے لاہور آنے کا ہی سوچا۔ آفس سے بھی اس کے متعلق کوئی خاص خبر نہ ملی تو سوچا کہ چل کر لاہور میں بگڑے معاملات ہی سنبھال لے، لیکن کس دل سے، یہ تو وہی جانتا تھا۔ آفس میں بھی فرحاد کا دھیان فارا کی جانب بھی رہا۔ سلیم نیازی آج آفس نہیں آیا تھا اور اب وہ آنے والا بھی نہیں تھا۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ وہ لاہور پہنچ چکا تھا۔ آفس میں دوسرے امور نپٹاتے شام کے 6 بج چکے تھے اور 7 بجے کے قریب وہ گھر پہنچا۔ حسب معمول فضل نے اس کا بیگ پکڑا اور کھانے کے متعلق پوچھا۔ فارا نے کھایا کچھ؟ نہیں سر، میں نے بہت بار پوچھا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ شام کو کچن سے پھل اور دودھ لے کر کمرے میں گئی تھی، پھر باہر نہیں نکلی۔ اچھا، آدھے گھنٹے تک کھانا لگا دینا۔ فضل سر ہلاتا چلا گیا تو وہ کف کے بٹن کھولتا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اسے لگا ہی تھا کہ اس نے دروازہ لاک کیا ہوگا، اور صحیح ہی لگا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا واپس پلٹا چابیاں لینے کے لیے، اور جب چابی لاک میں گھمانے کے باوجود دروازہ نہ کھلا تو یہ بھی حسب توقع تھا۔ اب یہ تو جانتا تھا کہ اتنی بیوقوف نہیں کہ صرف ہینڈل لاک ہی لگاتی، لیکن کاش وہ اتنی بیوقوف ہی ہوتی۔ فرحاد کو جانے کیوں لگا کہ اس کی آج کی رات کمرے سے باہر ہی گزرنے والی تھی۔ ناچار وہ واپس پلٹا، جانتا تھا دروازہ کھٹکھٹانے سے بھی کھلنے والا سوال کام نہیں کرے گا۔ فریش ہو کر آیا تو فضل کھانا لگا رہا تھا۔ فرحاد نے کھانا کھایا، اس کے بعد ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ فضل اسے کافی دے کر جا چکا تھا۔ کافی بھی ختم کر لی، اب کیا؟ وہ خود کو لاپرواہ بنا رہا تھا، اب اور نہیں بن سکتا تھا۔ فضل جا چکا تھا، کافی کا خالی کپ اٹھا کر خود ہی کچن میں رکھا اور اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے سے کان لگایا تو کچھ سنائی نہ دیا۔ فارا ایک رات کی بے آرامی کے بعد گہری اور پرسکون نیند میں تھی۔ فرحاد کو تشویش ہونے لگی، دوسری جانب کوئی آواز نہ تھی۔ کہیں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیا اس نے۔ اس کے اندر خدشے نے سر اٹھایا۔ نہیں، ایسی نہیں ہے۔ فرحاد نے خود ہی اس خدشے کی نفی کی۔ اب اتنی کمزور نہیں تھی، وہ یہ تو جانتا تھا، لیکن پھر بھی۔ فارا، دروازہ کھولو۔ فرحاد نے دروازے کھٹکھٹایا اور اسے آواز دی، لیکن دوسری جانب کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ فرحاد نے اب کے پہلے سے زیادہ زوردار انداز میں دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن صورتحال پھر وہی رہی۔ فرحاد کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی، اور اسی جھنجھلاہٹ میں اس نے دروازہ پیٹ ہی ڈالا۔ خاموشی میں ایک شور سا اٹھا تھا۔ فارا بھی نیند سے جاگ گئی۔ ایک دم اٹھنے سے دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ کچھ لمحے لگے حواس بحال ہونے میں۔ فارا، دروازہ کھولو۔ فرحاد کی آواز پر اس نے یوں ہی لیٹے ہی بند دروازے پر نظر ڈالی۔ دروازہ پھر زور و شور سے بچایا جا رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے! فارا کو نیند سے اٹھنے میں بیزاری ہوئی۔ اس نے تکیہ کانوں پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب نیند کہاں آنی تھی۔ فارا! فرحاد مسلسل اسے آوازیں دے رہا تھا۔ مر گئی فارا! فارا چڑھ کر اٹھی تھی۔ کیا ہے؟ دروازے کے پاس آ کر وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ فرحاد نے اس کی آواز سن کر سکون کا سانس لیا۔ دروازہ کھولو۔ فرحاد نے لہجہ حتی الامکان نارمل رکھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ فارا دروازے کو ایسے گھور کر بولی گویا فرحاد کھڑا ہو۔ فارا، ڈرامے بند کرو، دروازہ کھولو۔ فرحاد ہینڈل گھماتا بولا۔ کون ہو تم؟ کس لیے کھولوں میں تمہارے کہنے پر دروازہ؟ میں فرحاد، تمہارا شوہر۔ میں کسی فرحاد کو نہیں جانتی۔ اب دروازہ نوک مت کرنا، میں سونے لگی ہوں۔
اس نے ناک چڑھا کر کہا، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ فارا نے کہہ کر ٹی وی آن کیا اور اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ باہر کھڑے فرحاد کو سنائی دینے لگی۔ فارا! فرحاد نے لب کھینچ کر پھر دروازہ تھپتھپایا، لیکن بے سود۔ ٹی وی کی آواز میں فارا کو سنائی کہاں دینا تھا۔ فرحاد اب صحیح معنوں میں کوڑنے لگا۔ کچھ دیر گزری ہوگی جب فارا نے ٹی وی کی آواز ہلکی کی۔ نیند تو اڑ چکی تھی۔ آواز کم کرنے پر اسے کوئی ہلچل نہ سنائی دی تو اٹھ کر دروازے کے پاس آئی۔ کان لگا کر سننا چاہا لیکن خاموشی ہی تھی۔ لگتا ہے چلا گیا، بیچارہ۔ بیچارہ نہیں ہے، کمینہ ہے پورا۔ ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ۔ وہ اپنے آپ سے ہی الجھتی بیٹھ کی جانب آئی، ریموٹ پکڑ کر چینل بدلنے لگی، آواز بند کر دی۔ یوں ہی چینل سرچنگ کرتے کرتے دل اکتا گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں میں اداس کیوں ہو جاتی ہوں۔ دل کی بدلتی کیفیت سے وہ پھر تنگ ہوئی۔ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر ذہن میں آیا دروازہ کھول دے، پھر خود ہی نفی کر دیتی۔ اسی تگ و دو میں کچھ دیر اور گزری ہوگی جب اسے کچھ آواز سنائی دی۔ آواز بالکنی کی جانب سے آئی تھی۔ آواز پھر آئی تو فارا کو اٹھ کر دیکھنا ہی پڑا۔ اس نے بالکنی کے دروازے کا پردہ پیچھے کیا تو بھونچکا کر رہ گئی۔ فرحاد بالکنی میں کھڑا تھا، لیکن وہ دوسری طرف رک کے بالکنی سے نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فارا کو دیکھتا، فارا نے جلدی سے پردہ آگے کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد ہی بالکنی کا دروازہ کھٹکا اور اس کی آواز آئی، فارا! فارا تو پردے کے پیچھے ہی کھڑی تھی، ٹی وی پر بھی میوٹ لگا تھا۔ کوئی جواب دیے بغیر وہ بیڈ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کروں اور کیا نہ کروں کے بیچ ہی پھنسی تھی کہ اچانک بالکنی کا دروازہ کھلا۔ پردہ پیچھے کرتا وہ اندر آیا۔ فارا کا دل اچھل کر رہ گیا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ تم کسی فرحاد کو نہیں جانتی؟ وہ اس کے نزدیک کھڑا اسے پوچھ رہا تھا۔ فارا جہاں کھڑی تھی وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ فرحاد اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر جھکا۔ دو نہ جواب۔ وہ نزدیکی فاصلہ مٹانے کو تھا کہ فارا اسے دھکا دے کر پیچھے کر گئی۔ فرحاد دھکا لگنے سے بیڈ پر ایک ہی طرف کو گرا تھا۔ میرے نزدیک مت آؤ، وہ بیڈ سے اٹھ کر غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اپنے ناکامی پر جھنجھلاہٹ بھی ہو رہی تھی۔ وہ تو بہت آسانی سے کمرے میں آ گیا۔ جو حرکت کی ہے اس کی سزا تو ملے گی۔ فرحاد بیڈ سے ہلکا سا اٹھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ فارا جو کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی، اس کے کھینچنے پر جھٹکے سے اس کے پاس بیڈ پر گری۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی بات؟ فارا کو اس وقت زہر لگ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آج کی رات تو فرحاد کو مزہ چکھائے گی، لیکن الٹا وہی پھر سے پھنس گئی۔ کیا بات؟ فرحاد اس کے بال کان کے پیچھے کرتا ہوا دھیمے سے بولا۔ اتنی نزدیکی فارا کو جذبس کرنے لگی۔ وہ پورا اس کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ ہمت کم پڑنے لگی۔ اگلے ہی پل فرحاد نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ اس کا گال اس کے لمس سے جھلسنے لگا تھا۔ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ فرحاد جذبات کے زیر اثر بہک رہا تھا۔ فارا کا کومل وجود اس کے اندر کوئی خواہش جگا رہا تھا۔ وہ حقدار تھا تو بلا جھجک اپنا حق وصول کر رہا تھا، جبکہ فارا کو اس صورتحال سے نکلنا مشکل لگا۔ اونچے لمبے فرحاد سے وہ کیا زور آزمائی کر سکتی تھی، لیکن ایسے وہ اسے مزید اپنی مرضی بھی نہیں کرنے دینا چاہتی تھی۔ کتنے دن اپنا مطلب پورا کرو گے؟ وہ چٹکتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پہ فرحاد چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ فارا کے گرد قائم حصار کمزور پڑا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات کو سمجھا نہیں یا شاید سمجھنا نہیں چاہا۔ تمہیں بھی مطلب کی ضرورت پڑتی ہے؟ اتنے سمجھدار ہو؟ فارا نے اپنے چہرے پر دنیا جہان کی ناگواری لا کر اسے دیکھا۔ نزدیکی فاصلے میں بدل چکی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ فرحاد کے جذبات بھگ سے اٹھ چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی ایسی بات کے مطلب کی طرف جانے سے گریز کر رہا تھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، کتنے دن لگیں گے تمہارا دل بھرنے میں، اور پھر یقیناً اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد مجھے چھوڑو گے؟ یہی پلان ہوگا نا تمہارا؟ فارا بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ سرخ چہرہ لیے بولا۔ تم ایسے ہی ہو۔ فارا اس کی جانب دیکھ کر بول تو پڑی، لیکن پھر پچھتانے لگی۔ فرحاد کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا اور تاثرات سرد ہوئے تھے کہ اسے اپنی الفاظ کی سختی کا احساس ہونے لگا۔ کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ سرخ چہرہ لیے لب بھینچے بولتا وہ ضبط کے انتہا پر تھا۔ اس کی بات کا مطلب اسے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ اتنا شدید رد عمل۔ وہ ساکت کھڑی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اسے یوں ہی جمے دیکھ کر فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے پاس لے کر گیا۔ لاک کھولنے کے بعد وہ دروازہ کھولا، ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال دیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا۔ فارا بے یقینی کی کیفیت میں بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے محسوس ہوا جذبات میں آ کر وہ واقعی غلط بات کر چکی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسے کیا معلوم تھا کہ فرحاد کو اتنا غصہ آ جائے گا؟ کیا غصہ نہیں آنا چاہیے؟ اس کے اپنے اندر سے آواز آئی۔ وہ وہیں کھڑی تھی جب دروازہ پھر سے کھلا اور فرحاد نے اسے اندر کھینچا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا بات کی ہے؟ ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے، پاکیزہ رشتہ۔
نکاح ہوا ہے ہمارا. مطلب پورا کرنے کے لیے لوگ نکاح نہیں کرتے, وہ بنا کسی رشتے کے مطلب پورا کر کے چھوڑ دیتے ہیں, سمجھی؟ کہتے ہوئے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا. اس نے اتنے سخت انداز میں اس کا بازو پکڑا تھا کہ اسے تکلیف ہوئی تھی, لیکن فرحاد اس وقت بہت غصے میں تھا. فارا کی بات سے اس کا دماغ سنسنا اٹھا تھا. ٹھیک ہے وہ ناراض تھی, لیکن کیا اسے محبت اور حرص میں فرق نہیں معلوم؟ اس کی محبت کو وہ ہوس کا نام دے رہی تھی. فارا اس کی بات پر لب بھینچ کر رہ گئی. جواب تو اس کے پاس تھا, لیکن وہ چپ رہی. تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم صرف اپنا نفع نقصان سوچتی ہو, صرف اپنے بارے میں سوچتی ہو. وہ اس کی طرف انگلی اٹھاتا ہوا بولا. کیا تم اپنے بارے میں نہیں سوچتے؟ جب مجھے گھر سے نکالا تھا تم نے اپنے بارے میں ہی سوچا تھا. لیکن اس کے الزام پر فارا کو آگ لگی تو چپ نہ رہ سکی. تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ سب ہمارے لیے غیر متوقع تھا؟ 2 ماہ بعد میری شادی ہونے والی تھی, ہماری زندگی نارمل تھی. تم نے آ کر ہماری زندگیوں کو ڈسٹرب کیا. میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تمہاری وجہ سے. اس کی بات کاٹتا فرحاد اس کی جانب غصے سے آیا اور اس کو دونوں بازو سے جھنجھوڑ کر بولا. اس کی آخری بات پر فارا کی رنگت متغیر پڑی. وہ ایسا سوچتا تھا. تمہیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں نے تمہیں گھر سے نکالا. ہاں میں مانتا ہوں کہ ایک جذبات میں لیا گیا اقدام تھا, لیکن تم یہ نہیں سوچتی کہ حالات وہاں تک کیسے پہنچے. تمہاری وجہ سے, صرف تمہاری وجہ سے. فرحاد نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا. فرحاد کی بات پر فارا بے یقینی کی کیفیت سے گزری. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. میرے بابا اس دنیا سے جب گئے وہ ہم سے ناراض تھے, میری ماں سے ناراض تھے. ہمارا تعلق جو تمہارے تعلق سے کئی گنا گہرا اور مضبوط تھا, صرف تمہاری وجہ سے کمزور ہو گیا تھا. فارا, تم کو صرف چند دن ہوئے تھے ان سے ملے, لیکن ان کو صرف تم ہی دکھائی دی, باقی سب جیسے وہ بھول گئے تھے. فرحاد کی باتیں کڑوی ترین تھیں. فارا دم سادے اسے بولتے سن رہی تھی. اور اگر اس رشتے کو میں نے بڑھایا ہے تو صرف اس لیے کہ میری خود کی ذاتی خوشی تھی اس میں. سب باتیں پسے پش ڈالیں کیونکہ محبت میں کچھ سوچا نہیں جاتا. لیکن تم ان باتوں کو کیسے جانو گی؟ تمہیں تو کبھی محبت ہوئی ہی نہیں نا. میں جانتا ہوں تم بھی سزا سہ چکی ہو, اذیت تم نے بھی سہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بابا کے بعد ہم نے بہت پرسکون زندگی گزاری ہے. اذیت تکلیفیں تو ہم نے بھی سہی ہیں. بابا کا قاتل ابھی تک اپنے انجام کو نہیں پہنچ پایا, لیکن تمہیں اس سے کیا؟ تم صرف ایک بات کو لے کر روتی رہو کہ میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا. فارا کا سر جھک چکا تھا. فرحاد کا غم و غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. تمہیں جانا ہے؟ ٹھیک ہے, تم جا سکتی ہو. نہیں رکھتا یہ رشتہ مت رکھو. اب اس بارے میں میں کوئی بات نہیں کروں گا. تمہارا فیصلہ آخری ہوگا, چاہے جو بھی فیصلہ کرو. اب کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا تھا. آخر میں اس پر ایک نظر ڈالی, پھر نظروں کا زاویہ بدل لیا. میں نے سوچا تھا اپنی محبت سے تمہارے سب گلے شکوے دور کر دوں گا, تمہارے دکھوں کا مداوع کروں گا, تمہاری ہر بات ناراضگی سہ لوں گا, لیکن خود سے الگ نہیں کروں گا. میری محبت میں اتنا دم ہے کہ تم سب بھول جاتی, لیکن اپنے پاکیزہ جذبوں کے لیے گالی نہیں سن سکتا. مجھے اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تم میری محبت کو ایسے غلیظ انداز میں سوچو اور سمجھو. میری محبت کو اپنے تنگ نظری کے ترازو میں تولو. مبارک ہو فارا, تم جیت گئی. تم مجھے شکست دے کر اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتی تھی نا, تو تم مجھے شکست دے چکی ہو. وہ کہہ کر رکا نہیں تھا, کمرے سے باہر نکل گیا. فارا ساکت کھڑی تھی. فرحاد غم و غصے کی کیفیت میں جھلستا گاڑی نکال کر گھر سے ہی نکل آیا تھا. گاڑی ڈرائیو کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے سالوں پہلے کے منظر لہرائے تھے, جب وہ اور فہیم بھائی بابا کے قتل کا سراغ لگانے کے لیے پولیس اسٹیشن کے چکر لگا لگا کر تھک چکے تھے. لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ, کوئی رکاوٹ ایسی آ جاتی کہ بات آگے بڑھ نہ پاتی. انہیں جاوید نیازی پر شک نہیں, یقین تھا, لیکن پولیس ثبوت کے بغیر کوئی کارروائی شروع نہیں کر رہی تھی. معاملہ مشکل کا شکار تھا. ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی. پولیس اس معاملے کو دہشت گردی کے کھاتے میں ڈال کر رفع دفع کرنے کا کہہ رہی تھی, کیونکہ معاملے کی تحقیق بھی کی جائے تو کس کے خلاف کی جائے. کوئی سراغ نہیں تھا, یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے. فرحاد نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بابا کی موت صرف ایک خبر بن کر رہ جائے, ایسی خبر جو روز نیوز چینل پر آتی ہیں. نامعلوم افراد کا ایک گاڑی پر حملہ, گاڑی کو روک کر اندر بیٹھے افراد پر اندھادھند گولیاں چلائی گئیں. ڈرائیور سمیت ایک آدمی موقع پر جاں بحق. حملہ آور کارروائی کے بعد بھاگ نکلے اور کوئی سراغ نہ مل سکا. چھان بین جاری ہے. ایسی چھان بین جس کا بعد میں کوئی سراغ نہیں ملتا, وہ یہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. اس وقت سلیم نیازی تک پہنچنے کے لیے بھی انہیں بہت تگ و دو کرنی پڑی تھی, جو پولیس کی ٹوٹی پھوٹی کارروائی سے زیادہ فرحاد اور فہیم کی محنت اور کوشش سے ہو پایا تھا. وہ اس معاملے میں سلیم نیازی کا سراغ پا چکے تھے. اس سب کے پیچھے اس کا ہی ہاتھ تھا. یہ جان کر فرحاد اور فہیم دونوں کا شک یقین میں بدلا تھا. فارا کے لیے اس حد تک پہنچ گئے تھے وہ لوگ. ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی, لیکن فہیم اور فرحاد نہیں جانتے تھے کہ سلیم نیازی جیسے غلیظ لوگوں کے لیے یہ سب عام سی باتیں تھیں. گھر اجاڑ دینا, قتل کروا دینا, یہ سب تو ان کے لیے کسی مشغلے جیسا تھا.
معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے سلیم نیازی کے خلاف کارروائی شروع کروانی پڑی، جو پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ ثابت ہوا۔ لیکن فہیم اور فرحاد نے ہار نہ مانی۔ وہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اگر فہیم پر جان لیوا حملہ نہ ہوتا، فہیم بھائی کو جیسے دوسری زندگی ملی ہو، یہ ان سب کے لیے دھچکا تھا۔ فرحاد بھی بے بس ہوا تھا، لیکن باپ کی ایسی موت پر صبر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے ان دونوں کو اس کیس سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، اور وہ لوگ ہو بھی گئے۔ زندگی بے مقصد سی ہو گئی تھی جیسے۔ یہ وہ وقت تھا جب فرحاد سخت ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اتنی محنت اور کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ وہ لوگ ہار مان کے بیٹھ جائیں۔ فہیم بھائی کو باہر بھیج دیا گیا تھا۔ باہر ندا بھابھی کی فیملی تھی، جس وجہ سے انہیں کافی ہیلپ ملی، لیکن فرحاد یوں نارمل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ سب کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کر پایا۔ بابا کا معاملہ وہ ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ وہی دن تھے جب اس کی طرف سے پریشان ہو کر اس کی اور اشال کی شادی کی بات اٹھی۔ جانے کیا وجہ تھی کہ فرحاد خود کو اس چیز کے لیے تیار نہ کر پایا، جبکہ اب کے تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن لاشعور میں فارا کا خیال ہمہ وقت ساتھ تھا۔ ایک یہ وجہ بھی تھی کہ اسے لگا وہ اشال کو خوش نہیں رکھ سکے گا۔ بابا بھی ناراض گئے تھے، تو اس سے تو ساری زندگی کی خوشیاں سب پر حرام ہو گئی تھیں جیسے۔ بہت کوششوں کے بعد بھی خود کو اس کے لیے تیار نہ کر پایا۔ زندگی سے وہ نہیں چاہتا تھا اب، اور کیا چاہتا تھا وہ اس کا جواب اسے کچھ عرصے بعد مل گیا۔ وہ سلیم نیازی کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے بغیر وہ اب سکون سے نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس میں بہت وقت لگے گا، وہ انتظار کر لے گا، لیکن انتظار کا انعام اپنی مرضی کا چاہتا تھا، جو تھا سلیم نیازی کی تباہی۔ جہاں گزرتا وقت فرحاد کے پچھتاوے کو بڑھا رہا تھا، وہیں بابا کے قتل کا بدلہ لینے کی خواہش اور کوشش بھی زور پکڑتی گئی۔ اس سلسلے میں کوششوں کو دوبارہ شروع کیا تو دل کو ایک سکون سا بھی ہوا۔ بابا کے بزنس کو بھی سنبھالنا تھا اور اس معاملے کو بھی۔ اس بار فرحاد نے اپنا لاہے عمل بدلا تھا۔ عدالت سے انصاف کی کوئی امید نہ تھی۔ اب جو کرنا تھا خود کرنا تھا، اور سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ کچھ زندگی میں دوست ایسے ملے کہ کچھ چیزیں آسان ہونے لگیں، لیکن کچھ معاملات جوں کہ توں مشکل کا شکار رہے۔ بہت بار انہیں منزل کے قریب پہنچ کر شکست کا سامنا ہوا، لیکن گزرتے وقت سے وہ اپنے منزل کے قریب ہی پہنچ گیا تھا۔ سلیم نیازی جیسے انسان کے لیے اگر گناہ کے بچنے کے بہت سے راستے تھے، تو یہی راستے اسی کے دشمنوں سے بھرے پڑے تھے۔ آج کل کے دور میں میڈیا نے بہت ترقی کی تھی۔ وہ راتوں رات ایک عام آدمی کو سٹار بھی بنا دیتی، تو ایک کامیاب انسان کی کامیابی کو منٹوں میں ناکامی میں تبدیل بھی کیا جا سکتا تھا۔ اور اب وہ سلیم نیازی کو بچ کر جانے دینے والا نہیں تھا۔ وہ شاید ندیم ملک کو بھول چکا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ کبھی نہیں بھولتے۔ فرحاد اس بار اپنی فتح پر بہت پر یقین تھا۔ سب معاملات ٹھیک اور حسب توقع چل رہے تھے، لیکن دل کا معاملہ سنگینی کا شکار ہو چکا تھا۔ وہاں گھر میں وہ فارا کے لیے جنگ کر رہا تھا، اور فرحاد نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ فارا کے الفاظ نے تکلیف ہی اتنی دی تھی کہ وہ بے اختیار سے وہ سب باتیں کر گیا جو شاید کبھی نہ کرتا، اور وہ باتیں کر کے بھی اسے افسوس ہی ہو رہا تھا۔ ان باتوں سے فارا کے دل میں تو اور باتیں گڑ گئی ہوں گی۔ وہ پہلے ہی اس سے بدگمان تھی، اب تو اور ہو جائے گی۔ فرحاد کی باتیں، اس کا لہجہ فارا کے کانوں میں ساری رات گونجتا رہا۔ وہ ساری رات کمرے میں نہیں آیا، جانے کس وقت جا کر اس کی آنکھ لگی۔ خواب بھی عجیب و غریب آیا۔ جس وقت اٹھی، سر اذیت بھری سوچوں کے زیر اثر بھاری ہو رہا تھا۔ دن نکل آیا تھا، فرحاد تو نہیں آیا۔ فضل ناشتے کا پیغام لیا آ گیا۔ فرحاد کہاں ہے؟ فارا کے لبوں سے بے اختیار سوال نکلا تھا۔ سر تو صبح کے ہی جا چکے ہیں، فضل کہہ کر واپس مڑ گیا۔ فارا بے دلی سے واش روم کی جانب گئی، فریش ہو کر واپس نیچے گئی۔ ہر جانب خاموشی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ فضل ناشتہ رکھنے لگا۔ ناشتہ کیا کرنا تھا، وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، کسی چیز کو دل نہیں کر رہا تھا۔ فرحاد کی باتیں تلخ تھیں لیکن صحیح تھیں، اس کے دل کو لگیں، لیکن وہ اپنے دل میں اتنا کچھ رکھے تھا، پھر کیسے کہہ رہا تھا کہ محبت ہے؟ کیا اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی محبت ہو جاتی ہے؟ دل مان جاتا ہے محبت کرنے کو؟ میرے دل میں اس کے لیے جو ہے، میں اس کو بتانے سے ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ میری محبت نہ بھانپ لے، مجھے میری انا روک دیتی ہے، بے بس کر دیتی ہے۔ لیکن وہ تو اپنی انا کو مار چکا ہو جیسے۔ یہ محبت کی کون سی شکل تھی؟ سب کچھ نظر انداز کی محبت ہو گئی، اور وہ نبھا بھی رہا تھا، اور فارا کو بڑھنے میں ایک چیز روکے ہوئے تھی، اس کی انا۔ کیسے معاف کر دے اسے اتنی آسانی سے؟ یہ سوچ ہی تو اسے روک رہی تھی۔ اسی قسم کی سوچوں نے تو اسے پاگل کیا ہوا تھا۔ اور فرحاد کے پاس تو ہزاروں وجوہات تھیں اس سے جان چھڑانے کی، لیکن وہ تو نہیں کر رہا تھا ایسا۔ وہ بات فارا کے منہ سے اس سچویشن کے حساب سے نکلی تھی، ورنہ جان تو وہ بھی چکی تھی کہ وہ محبت ہی کر رہا تھا۔ اس کا لمس، اس کا انداز، اس کی محبت کا گواہ تھا۔ ایک عورت محبت کے لمس کو اور ہوس بھرے بڑھتے ہاتھ کو پہچان لیتی ہے۔ اللہ نے عورت کو ایک خاص خصوصیت دی ہے کہ وہ دیکھنے والے کی نظر بھانپ لیتی ہے، تو وہ کیسے نہ جان پاتی۔ فارا ناشتے کیے بغیر اٹھی اور کچن میں گئی۔ کیا فرحاد کچھ بتا کر گیا ہے؟ کام کرتا فضل اس کی بات پر اس کی طرف پلٹا تھا۔ نہیں، بس یہ کہا جب آپ ناشتہ کر لیں تو ڈرائیور آپ کو گھر چھوڑ آئے۔
اس کی بات سن کر فارا خاموشی سے کچن سے نکل گئی۔ فرحاد نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت کو اس انداز میں تولا جائے گا۔ اس نے سوچا شاید اس کو سزا ہی مل رہی ہے، اپنی بیوی کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کی سزا، اسے بے آسرا گھر سے نکال دینے کی سزا۔ اللہ نے اس کے دل میں اسی کے لیے اتنی محبت پیدا کر دی کہ وہ اب اسے ہی یقین دلانے میں ناکام ہوا جا رہا تھا، بلکہ اسے ایک طرح سے تو ناکام ہی تھا۔ شاید یہ اشال کا دل توڑنے کی سزا ہے۔ دماغ میں یہ سوچ بھی لہرائی، خود کو کتنا سمجھایا، کتنا باور کر پایا کہ وہ فارا کے معاملے کو آرام سے نرمی سے حل کرے گا، اپنی محبت کا یقین دلائے گا۔ وہ آسانی سے یقین نہیں کرے گی، جانتا تھا، لیکن وہ اس کی محبت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے گی نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنے جذبوں کی ناقدری برداشت نہیں کر پایا۔ اسے لگا فارا نے اسے گالی دی ہو۔ شاید میری محبت میں وہ آنچ اور تپش نہیں ہے جو فارا کا دل پگھلا دیتی۔ رات بھر کے رت جگے اور سارا دن وہ باہر نکال کر آیا کہ فارا جا چکی ہوگی۔ گاڑی کا ہارن دیا، چوکیدار نے دروازہ کھولا، گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ دوسری گاڑی کھڑی تھی جو یقیناً فارا کو چھوڑ آئی ہوگی۔ فرحاد نے گہری سانس لے کر سیٹ بیلٹ کھولی اور باہر نکلا۔ اندر گیا تو فضل نے اسے کھانے کا پوچھا۔ بھوک تو محسوس ہو رہی تھی اسے۔ اس نے کہا کہ کچھ دیر بعد کھانا لگائے، تب تک وہ فریش ہو کر آ جائے گا۔ وہ کہہ کر اوپر اپنے روم میں آیا کہ اسے ٹی وی کی آواز آئی۔ گھر میں تو کوئی نہیں تھا، پھر ٹی وی کس نے لگایا؟ اسے تشویش ہوئی، وہ لاؤنج میں گیا تو فارا ٹی وی لگائے بیٹھی تھی۔ فرحاد اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ تم؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ گئی کیوں نہیں تھی؟ فارا جو ٹی وی لگائے جانے کہاں گم تھی، اس کی آمد پر تو نہیں، اس کی آواز پر چونکی تھی۔ تم گئی نہیں؟ فرحاد کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ جانا اتنا آسان ہے؟ 2 دن بعد تم کہہ رہے ہو چلی جاؤ۔ اس کی بات پر فرحاد نے لب بھینچے تھے۔ تو اب کیا چاہتی ہو تم؟ میرے جانے سے کیا ہوا ہے اب تک؟ فارا کے لہجے میں آرزدگی تھی۔ اس کی بات پر وہ کچھ کہے بنا مڑا، شاید جانے کے لیے۔ تم نے مجھے یہاں زبردستی رکھا تھا، اب تم ہی چھوڑ کر آؤ گے۔ ان سوالات کے جواب بھی تم ہی دو جو تمہاری وجہ سے میرے کردار پر اٹھیں گے۔ فارا کی باتوں پر فرحاد کے قدم تھمے تھے۔ چلو۔ وہ مڑے بنا بولا تھا۔ فارا کو اسے اس جواب کی امید نہ تھی۔ اس نے تو اپنی طرف سے فرحاد کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے بات کی تھی کہ 2 دن بعد گھر جانے پر اس پر جانے کیا کیا الزام عائد کیے جا چکے ہوں گے جو شاید وہ بھولے بیٹھا تھا، اسی لیے تو اتنی آسانی سے اسے جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ مرے قدموں سے باہر گئی تھی۔ فرحاد گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ فارا گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تو فرحاد نے گاڑی باہر نکالی۔ گاڑی تیزی سے سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ فارا کو وہ وقت یاد آیا جب فرحاد اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ فرحاد کی طرف دیکھنا چاہتی تھی، لیکن چاہ کر بھی نظر ڈالنے کی ہمت نہ تھی۔ یہ وہ فرحاد تو لگ ہی نہیں رہا تھا جسے اس کا خیال تھا، جس کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی چمک آ جاتی تھی۔ لیکن فارا نے خود ہی ان آنکھوں کی چمک ماند کی تھی، تو اب دکھ کیوں ہو رہا تھا؟ دیکھا جائے تو ایک طرح سے وہ یہی چاہتی تھی، تو اب کیوں دل ڈوب رہا تھا؟ یہ سفر اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ فارا نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور بہت ہمت کر کے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اسپاٹ چہرہ لیے وہ یوں سامنے دیکھ رہا تھا جیسے بالکل اکیلا بیٹھا ہو۔ فارا نے خاموشی سے چہرہ واپس گھمایا اور سامنے دیکھنے لگی۔ گھر آ گیا تھا۔ آگے کیا ہوگا سوچ کر اس کے اندر عجیب سی بے چینی مچی۔ فرحاد گاڑی روک چکا تھا۔ فارا نیچے اترنے لگی۔ دروازے کے قریب آ کے اس نے بل پر ہاتھ رکھا۔ جانے آگے کیا ہونے والا تھا؟ آنٹی اور سوہا کس طرح ریئیکٹ کریں گی؟ فارا کو خوف محسوس ہوا۔ وہ آئی ہی کیوں واپس؟ لیکن آنا تو تھا۔ فرحاد گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے پھر بل بجائی۔ آ رہی ہیں؟ اندر سے سوہا کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ فارا تم؟ سوہا کے تاثرات اس کی سوچ سے بالکل الگ تھے۔ کیسی ہو؟ وہ گیٹ سے باہر آ کر اس کے گلے لگتے بولی۔ فارا کو ایسے استقبال کی بالکل امید نہ تھی۔ وہ حیران سی وہیں کھڑی تھی جب سوہا نے اس کے پیچھے گاڑی میں بیٹھے فرحاد کو دیکھا، اور اگلا لمحہ اس کے لیے مزید حیران کن تھا۔ فرحاد بھائی، آپ کی اسے چھوڑ کر جانے والے تھے؟ وہ خفا انداز میں کہتے فرحاد کی طرف گئی۔ مجھے کچھ کام ہے، پھر کبھی صحیح۔ ساکت کھڑی فارا کے کانوں میں فرحاد کا یہ جملہ پڑا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں پلٹی تھی۔ امی کو معلوم ہوگا تو بہت ناراض ہوں گی کہ آپ کو باہر سے ہی الوداع کر دیا۔ سوہا اسے ایسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ابھی وقت نہیں ہے، پھر آؤں گا، فرحاد نے مسکرا کر کہا اور گاڑی موڑنے لگا۔ اس نے فارا کے حیرت بھرے چہرے پر غلطی سے نگاہ نہ کی تھی، جبکہ فارا حیران کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی موڑ کر وہ تیزی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ سوہا بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ اسے وہیں ساکت کھڑے پا کر سوہا نے اسے لایا تو وہ چونکی۔ اندر چلیں؟ اسے اپنی جانب دیکھتے سوہا نے کہا تو فارا نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ امی بھابھی کے ساتھ بازار گئی ہیں، سوہا اندر آتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز پہلے والا دوستانہ تھا۔ فارا کو تو خاموشی لگ چکی تھی۔ جو سوچا تھا اس کے بالکل برعکس ہوا تھا۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا تھا؟ اس کا دماغ تو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔
کیا ہوا؟ وہ اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ فارا کے چہرے پر ناقابل فہم قسم کے تاثرات چھپے ہوئے نہ تھے۔ کچھ نہیں، فارا نے آہستگی سے کہتے ہوئے اسے پانی کا گلاس پکڑا اور ایک سانس میں پی گئی۔ کھانا لگاؤں؟ میں بھی کھانے والی تھی، امی اور بھابھی کو تو وقت لگنا ہے، وہاں سے طیب بھائی کے گھر جانا تھا۔ وہ بولتی ہوئی کچن میں گئی تھی۔ فارا کی تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا ہو رہا تھا۔ سوہا کا رویہ اس کے ساتھ نارمل کیسے ہو گیا؟ ابھی گرم ہی کیا تھا، تم بہت وقت پر آئی۔ وہ کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ لو نا۔ وہ خود کرسی پر بیٹھی تو اسے یوں ہی دیکھ کر بولی، پھر خود ہی پلیٹ میں سالن اور روٹی نکال کر اس کے آگے رکھی۔ فارا کا دل اس وقت بالکل کھانے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے نوالا توڑ لیا۔ سوہا بھی خاموشی سے کھانے لگی، بیچ میں کوئی ہلکی پھلکی بات کر لیتی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ چائے بنا لائی۔ مجھے پتا ہے تمہیں شاید میرا رویہ پریشان کر رہا ہے۔ سوہا نے خود ہی بات شروع کی۔ فارا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ دراصل باتیں ہی کچھ اس طرح ہوئیں کہ یقین کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سوہا کا لہجہ شرمندگی سے بھرا تھا۔ اور پھر سب ٹھیک کیسے ہوا؟ فارا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ذہن میں کل بلاتا سوال پوچھا۔ فرحاد بھائی نے آ کر سب سچ بتایا اور تم لوگوں نے اس پر یقین کر لیا، لیکن مجھ پر نہیں جو اتنے سالوں سے ساتھ تھی۔ کیا بات ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی فارا کا لہجہ تنزیہ ہوا۔ تمہیں بتایا تھا نا میں نے کہ بھائی آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ۔ اب مجھے نہیں پتا کیسے، لیکن بھائی فرحاد بھائی کو جانتے ہیں، اور اس بارے میں خود انہوں نے امی سے بات کی، تمہارے نکاح کے بارے میں بھی سب بتایا۔ سوہا کی اگلی بات فارا کے لیے حیران کن تھی۔ دانیال بھائی؟ اس نے سوہا کے بھائی کا نام لیا۔ ہاں، جس دن فرحاد بھائی آئے اسی دن خالہ جان کے سسر کی طبیعت بگڑی۔ آہت، سوہا کی خالہ کا بیٹا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، اور بھائی پھر اگلے دن پاکستان آ گئے۔ بھائی تو ویسے بھی آنے والے تھے، آہت کو دادا کی وجہ سے ایمرجنسی میں آنا پڑا۔ اور پھر فارا نے اس کی بات ادھوری چھوڑنے پر اسے گھورا۔ پھر یہ کہ شادی ہے میری، نکاح تو ہو چکا ہے۔ سوہا نے بمشکل خود کو نارمل رکھا، لیکن پھر بھی لبوں سے ہنسی چھوٹے جا رہی تھی۔ اس کی بات پر فارا کی آنکھیں پوری کھلیں۔ کب؟ 15 دن بعد، جس میں سے ایک دن تو نکل گیا، کل ہی ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ دراصل دادا کی خواہش ہے کہ پوتے کی شادی ان کے زندگی میں انجام پائے تو۔ فارا کو ایک ساتھ اتنی خبریں ملی کہ اندازہ نہ تھا۔ تم ناراض نہیں ہو نا؟ آخر میں سوہا نے فارا کی جانب امید سے دیکھا۔ نہیں، اس کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ اس کے کردار پر لگا داغ دھل گیا تھا۔ فرحاد بھائی نے بھی کہا تھا جب میں نے ان سے کہا کہ فارا بہت دکھی ہے، وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، تو کہتے کہ نہیں، وہ نرم دل کی ہے، معاف کر دیتی ہے۔ سوہا کی بات نے فارا کو ساکت کیا تھا۔ فارا نے فرحاد کے معاملے میں ہی سخت دلی سے کام لیا تھا۔ وہ ناراض ہو چکا تھا اور لگتا تھا کہ بہت زیادہ خفا ہوا ہے۔ امی اور بھابھی بازار گئی ہیں شاپنگ کے سلسلے میں، خالہ نے جہیز لینے سے بالکل انکار کر دیا ہے۔ سوہا اسے باتیں بتا رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتی فارا کبھی اپنی سوچوں میں گم ہو جاتی اور اس کی بات کا جواب دیتی۔ کچھ دیر بعد آنٹی اور بھابھی آ گئیں۔ دونوں بہت محبت سے ملیں۔ دانیال بھائی بھی آ چکے تھے۔ فارا سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ رات کا کھانا بھی نیچے ہی کھایا۔ فارا کا دل تو نہیں تھا، لیکن اس سب کی محبت بھرے رویے کے آگے انکار کرنا اچھا نہ لگا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ فارا نے کھانے کے کچھ دیر بعد اوپر آنے کا کہا تو ان سب نے اسے سوہا کے ساتھ روم شیئر کرنے کا کہا۔ ان سب کے رویے میں واضح تبدیلی تھی۔ فارا نے انہیں اپنے کپڑے چینج کرنے کا بہانہ بنا کر ٹالا اور کمرے میں آ گئی۔ یہ سب فرحاد کی وجہ سے ہے۔ تمہاری حیثیت ان سب کی نظروں میں بدل چکی ہے۔ یہ عزت، محبت اسی کی مرہون منت ہے۔ یہ فارا کے اندر کی آواز تھی جو جانے کیا اسے باور کروانے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں وہ ایک چیز دیکھتی جا رہی تھی اور دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ فرحاد نے ہر چیز کا خیال رکھا تھا، اس کی عزت کا، اس کی حفاظت کا۔ اس کی عزت پر ذرا آنچ نہیں آنے دی تھی فرحاد نے۔ فارا گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسے لگا کہ